ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے تیسرے حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے آپ کے لائیو نمبرز ڈسپلے ہو رہے تھے، ابھی بھی آپ کے اسکرین کے اوپر نمبرز آ جائیں گے تو آپ یہ کہ لائیو کالز کر سکیں گے ہمیں. اور ٹاپک ظالم کا انجام جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں ہیں. ہم نے ساری جو ہے وہ آپ کو پکچرز دکھائیں، آپ کو ویڈیو کلپ دکھایا کہ خارجی جو تھے. ایک کالر کو ہم شامل کریں گے. جی السلام علیکم. ظفر عباس ملیشیا سے. مولانا مدد ظفر عباس صاحب ملیشیا سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی مرشد، بات یہ ہے کہ آپ کا آج موضوع ہے کہ ظلم کا انجام، ظالم کا انجام. آپ بھی جی ظالم کا انجام آپ بھی گئے ہوں گے دمشق، میں بھی گیا ہوں ادھر. جیسے آپ کی کال کٹ گئی ہے، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں اور ہم باقاعدہ انتظار کریں گے آپ کی کال کا. تو دیکھیں، جہاں تک بات یہ ایک بہت عرصے تک نا اپنے کو چھپاتے رہے جی کہ جی ہم اہل سنت ہیں موت، اور وہاں سے فتنہ کرتے رہے. اب میڈیا کے آنے سے نا یہ تمام چیزیں کھل گئی ہیں. جیسے میڈیا کے نقصان اور فائدے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مسلمانوں کے لیے یہ فائدہ ہوا ہے کہ مسلمانوں میں میڈیا کے آنے سے یونٹی پیدا ہوئی. ان کو پتہ چلا ہے کہ جس فرقے کو ہمارے مفتی یا ہمارے مولانا یہ بتاتے رہے، غلط بیانی کرتے رہے، کیونکہ اب ہم اپنے ہی پلیٹ فارم سے بیٹھ کر بتاتے کہ نہیں ہم لوگ ماننے والے ہیں. جیسے ہمارے ہی اہل تشیع میں بہت سارے لوگوں کے پاس یہ تھا، سب سے مطلب مزاحیہ بھی پہلو ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ شیعوں کے پاس اپنا قرآن ہے، لیکن اب دیکھنے والوں کو پتہ چلا ہے کہ نہیں، یہ باتیں سنی سنائی تھیں، افواہیں تھیں. تو اب لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس آ گئی ہے. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نہیں، جو ہم سنتے آ رہے تھے ان سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو لوگ سچائی کی طرف آ رہے ہیں. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو ایک سچا مسلمان ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ جناب رسول خدا کا سچا عاشق ہے، وہ کبھی بھی اہل بیت کا برا نہیں چاہے گا، اہل بیت کو ماننے والا ہوگا اور اپنے مسلمان بھائی کے جان و مال کا حافظ بھی ہوگا. دیکھیں، مطلب اسی کے لیے بہت کام ہوا جی بین المسلمین پر، اور اس کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا. کیونکہ جدھر بھی ایکسٹریمسٹ لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ اختلافات کو بڑھتا ہوا دیکھ کے ہی ان کو چین نصیب ہوتا ہے، اس میں خوش ہوتے ہیں، تو وہ چاہے کسی بھی فرقے میں ہو، وہ کبھی بھی بین المسلمین کے لیے کام نہیں کریں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہماری کچھ حد تک عزت ہے، ہم اس پہ چھوٹے ہو جائیں گے. تو بین المسلمین کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہوئے دوسرے مسلمان فرقوں کے اندر آپ کا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، جی ہاں، عشق اہل بیت بھی ایک ہے، آپ اس کے اوپر متحد ہو جائیں. کچھ سسٹمز کو ڈیفرنٹ طرح سے مانتے ہیں، آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو جس طرح مانتا ہے مانے. مسئلہ اسلام کو نقصان وہاں پیدا ہوتا ہے جب کوئی فرقہ کھڑا ہو کر کسی کی تکفیر کرے اور باہم مسلمانوں میں جنگ و جدال ہو، اور ادھر سے بھی مسلمان مرے اور ادھر سے بھی کلمہ ادھر بھی پڑھا جائے، کلمہ ادھر بھی پڑھا جائے. تو ان چیزوں سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. اس چیز کو روکنے کے لیے جو ہے وہ تمام مسلمان فرقوں کو، چونکہ ہم نے اس سے پہلے اپنا ٹاپک جو رکھا تھا ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے، جو علامہ اقبال کی ایک مشہور شعر ہے، کہ وہ اسی وجہ سے تھا کہ کم از کم اس یونٹی کے لیے مطلب آپ جو ہے نا اس پر ایک جگہ آ جائیں. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی قبلہ موسمی صاحب فون کر رہا تھا. جناب فون کر گیا تھا. میں سارا نوکری کے لیے حاضر جناب بات یہ ہے مرشد کہ آپ سے میں ملا بھی نہیں ہوں، آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. میں نے موسمی پڑھا ہے تو مجھے رسول کی محبت نے کہا ہے کہ جھک جا. سلام ہو آپ کو. جھکنے کا حکم سرکار خدا کو ہے. بندہ ناچیز اپنی نوکری پہ بیٹھے اور آل محمد کی خدمت کرنے کی کوشش کریں. وہ ٹھیک ہے، لیکن موسمی تو سادات کے علاوہ کوئی نہیں لکھ سکتا ہے نا. ٹھیک، بسم اللہ. جی بسم تو اللہ. قبلہ گزارش یہ ہے کہ یہ ظالم خود مر جائیں گے. بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے لوگوں نے ظلم کیا. انشاءاللہ بفضل خدا ایک دن ایران اٹھے گا اور پوری دنیا کے اوپر حکومت کر کے اوریجنل اسلام کو سامنے لائے گا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، جو رد و بدل والا ہے.
یہ ختم ہو جائے گا. سنی اور شیعہ بریلوی اہل سنت جماعت بھائی ہیں, یہ بالکل قریب ہیں ہمارے. میں سرگودا کا رہنے والا ہوں. میری بہن بھائی سنیوں کے گھروں میں ہماری شادیاں ہیں, لوگوں کے بہت بہت رئیس لوگوں کی سنی شیعہ کے گھروں میں شادی ہے. سب وہ بریلوی لوگ ہیں, بڑے پیار سے رہتے ہیں, مجلسوں میں آتے ہیں. یہ جو نیا کام شروع ہوا ہے نا, قرآن ہی کافی ہے. میری 50 ایج ہے, یہ 28 ایج سے یہ کام شروع ہوا ہے. کافر شیعہ کافر, ٹھیک ہے, جو مرضی کہتے رہیں, حق کی جیت ہوتی ہے موسمی قبلہ. اور انشاءاللہ ظالم جو ہے اس کا انجام جہنم واصل ہے, اور خدا و رسول اور محمد و آل محمد اس کو برباد کریں گے انشاءاللہ. والسلام یا علی مدد. پھر ایک ربائی آپ کی نظر کرتا ہوں, جو میں نے پہلے پروگرام میں اس کو پڑھی, میں اس کو آپ کی نظر کرتا ہوں دوبارہ. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا, افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. تو یہ تو سلسلہ جاری و ساری رہے گا. حق اور باطل کی لڑائی تو نہیں تھمے گی. لوگ آتے رہیں گے, فیصلہ کرتے رہیں گے کہ کس کے جو ہے وہ کس چھاونی میں انہوں نے کس کیمپ میں کھڑا ہونا ہے, کس کیمپ میں کھڑا ہونا ہے, حق والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا باطل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ کو بلکہ آپ نے ربائی آپ نے پڑھی ہے, تو مجھے بھی ایک جیسے جناب فاطمہ زہرا کے ایام فاطمہ چل رہے ہیں, تو میں نے بھی ایک ربائی لکھی تھی کہ اے مسلمان تیری بخشش کی وہ ضامن ہوتی, کاش تو نے دل زہرا نہ دکھایا ہوتا. تو کتنی بہترین بات ہے کہ مطلب وہ لوگ, اس میں کسی فرقے کی بات نہیں ہے, کہ صرف وہ لوگ جو جناب فاطمہ زہرا کا دل دکھاتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی. جیسے میں نے اقوال معصومین میں بھی پڑھا, اجر رسالت ہی ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں. اور جو آپ نے ویڈیو کلپ ابھی دکھایا کہ اس میں بھی وہ کیا ادا کر رہے ہیں, اجر رسالت ہی ادا کر رہے ہیں. دیکھیں مختلف سسٹم ہے, ٹھیک ہے, امامت کا سسٹم ہے اور دوسرے اگر وہ کسی اور سسٹم کو مانتے ہیں. جی بات قرآن نے یہ کہا کہ تم اجر رسالت جو ہے اس کو ادا کرنا چاہو تو کیا کرو, ہم تم سے اس کا قرابت داروں کی محبت, اس کا اجر رسالت نہیں مانگتے کہ تم جو ہے وہ جی ہاں ان کے گھر والوں سے مودت رکھو. بے شک, ٹھیک ہے نا. اب امامت کا قائل ہونا نہ ہونا یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے, الگ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ علمی مباحثے ہوتے رہتے ہیں اور بات چیت چلتی رہتی ہے, 1000 سال سے چل رہی ہے, اور ہر انسان اپنی زندگی میں ان چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے. جو مین چیز ہے وہ یہ کہ آپ آیا اس گھرانے کے دشمن ہیں یا نہیں ہیں, دوست ہیں یا نہیں ہیں. مین چیز یہ یہاں پر آ کے ڈیپینڈ کرتی ہے, کیونکہ آپ ہر مسلمان ہونے کا پہلا چیز بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا. بے شک کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, آپ خدا کے رسول ہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول ہیں. یہاں سے وہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوگا, بے شک پھر ولایت تک آئے گا, پھر معرف دینی کو سمجھے گا, پھر احکام شریعت کو سمجھے گا, پھر اس کے جو وہ روح اور نفس کی تطہیر کا عمل جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گا. مگر بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ رسالت کا اقرار کریں گے خدا کے بعد, تب مسلمان آئے. کیونکہ خدا کو تو جو کہ مختلف اور بھی توحید پرستے مانتے ہیں, ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, نبی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں, یا خدا کا بیٹا کہہ بیٹھے یا جو بھی ہے, مگر خدا کے اوپر سب متفق ہیں. بے شک مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور ان کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو نبی مانتے ہیں. اب جب آپ کی بیس کر رہی ہے, پورے اسلام کا بیس ایک نقطے پہ کر رہا ہے کہ آپ نے رسالت میں آپ کو نبی ماننا ہے اور ان کا حق ادا کرنا ہے, کس طرح سے کہ ان کے قرابت داروں سے محبت کریں. اب وہاں پر اگر آپ جو ہے وہاں حق ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اور گولے مارتے نظر آئیں گے, آپ کا اسلام مشکوک ہو جائے گا. ایک اور کالر کو شامل کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب 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 محمد یعقوب صاحب. جناب کیا بات ہے آپ کی, آپ کو اور بینظیر صاحب کو بھی ماتم کے ساتھ سلام. وعلیکم السلام. اور آپ لوگوں کی باتیں سنو, حقیقت ہے کہ ظلم کا تو انجام برا ہی ہے, لیکن اس کا تو سٹینڈ لینا چاہیے, لینا پڑے گا. جہاں کہیں بھی ظلم ملتا ہے, گھر میں ملتا ہے, جہاں کہیں بھی آپ کا موقع ملتا ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے نبی کا کلمہ تو لوگوں نے پڑھا ہے, تسلیم
کیا ہے لیکن ان کی بات کو نہیں مانا. بالکل. جو آدمی نبی کی بات کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہونے کا حقدار نہیں ہے. کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان وہ ہے جس کے شر سے انسان محفوظ رہے, اور جو شر کرنے والے لوگ ہیں یہ شیطان کے ساتھی ہے, اور ان کا ہر جگہ میں مقابلہ کرتے رہو, نمازیں بھی پڑھو, لیکن بولتے ہیں کہ سانپ کو پہلے مارو پھر نماز پڑھو. اگر سانپ کو نہیں ماریں گے تو سانپ آپ کو کاٹ جائے گا موقع ملنے کے اوپر. تو شیطان کی مثال سانپ جاتی ہے. اس کا مقابلہ کرتے رہو اور اس کا ہر ٹائم میں خیال رکھو. یہ ہر ٹائم میں انسان کا دشمن ہے, اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے طریقہ بتایا کہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو. اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی ساری زندگی شیطانوں کے ساتھ فائٹ کی ہے اور ان کو زیر اندر کیا ہے. پھر بھی کوئی نہ کوئی بچ گیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے مقابلے میں آتے رہیں گے, اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہمارا فرض اولین ہے. مسلمان انسان وہی ہے جو شیطان کا مقابلہ کرتے کرتے اپنی زندگی وقف کر دے. اللہ تعالیٰ کے نبی کی تابع داری میں آنے والے کوئی ہی مسلمان کہا جا سکتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی تابع داری میں نہیں آتا اور اہل بیت کی محبت میں نہیں آتا وہ بیکار انسان ہے. جناب اسی کے ساتھ جانے چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ سلام کرتا ہوں. ورحمۃ اللہ. بہت خوشی ہوئی آپ پروگرام میں شامل ہوئے جی. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک مختصر سی بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. بریک سے واپس آئیں گے, پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے. لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.